غافل ہیں، لاپرواہ ہیں، بالکل ہم اس کی کچھ بھی اہمیت نہیں جانتے نہ کرتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جنہوں نے اس دین کی قدر کو، قیمت کو، عزت کو، عظمت کو، شان کو سمجھا تھا، ان کی زندگیوں کو دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ لوگ ان اپنا دین کی کیا قدر و قیمت سمجھتے تھے۔ مختلف واقعات ہیں، ایسے بھی صحابی ہیں کہ ایک جنگ کے اندر وہ ایک طرف ہیں، ان کا باپ دوسری طرف ہے۔ صحابی مومن ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے، اور اس کا باپ کافروں کی طرف سے ہے۔ جنگ میں باپ بیٹا آمنے سامنے آ جاتے ہیں، بیٹا اپنے باپ کو قتل کر دیتا ہے۔ اب صحابہ سے بڑھ کر کے کوئی باپ کی عظمت سمجھتا ہے؟ صحابہ سے بڑھ کر کے کوئی باپ کی عزت شان کو سمجھتا ہے؟ کہ باپ جو جنت کا سب سے بڑا دروازہ ہے، باپ جس کے بارے میں نبی پاک فرماتے ہیں کہ اگر تیرا باپ راضی ہے تیرا خدا راضی ہے۔ باپ کی عظمت کو صحابہ اکرام سے زیادہ کون سمجھتا ہوگا؟ ان کے آداب کو، اس کے مقام کو کون سمجھتا ہوگا؟ لیکن اپنے سکے باپ کے گردن پہ تلوار چلائی ہے، کس کے لیے؟ دین کے لیے۔ یہ نہیں دیکھا کہ یہ میرا باپ ہے، بلکہ یہ دیکھا کہ یہ میرے نبی کا اور میرے دین کا دشمن ہے۔ اب ذرا اندازہ لگائے کہ دین کتنا قیمتی ہے۔ ماں کی عظمت اور شان کو جتنا صحابی سمجھتا ہے، اس سے بڑھ کے کون سمجھتا ہوگا کہ ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے۔ ماں کے جتنے آداب ہیں، شانیں ہیں، عظمتیں ہیں، ہم تک جو پہنچی ہیں، کس نے روایت کی ہے؟ کن لوگوں نے بتایا ہے؟ صحابہ ہی نے بتایا ہے۔ لیکن حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ جب مسلمان ہوئے ہیں، یہ شہزادے تھے، امیر کبیر گھرانے کے تھے، اس وقت کے لحاظ سے بڑے دولت مند گھرانے کے تھے۔ یہ جب مسلمان ہوئے ہیں، باقی جو معاملات ہوئے ان کے ساتھ تو ہوئے ہی ہوئے۔ ان کی والدہ نے قسم کھا لی کہ اگر یہ اپنا دین نہیں چھوڑے گا تو میں بھوک ہڑتال کر کے بھوکی مر جاؤں گی، اپنی جان دے دوں گی، بھوکی مر جاؤں گی، اس وجہ سے کہ میرا یہ بیٹا بے دین ہو گیا الیاذ باللہ۔ جب تک یہ دین اسلام کو نہیں چھوڑے گا تو میں کچھ نہیں کھاؤں گی۔ پھر یہ کہ میں دھوپ پر بیٹھی رہوں گی، میں دھوپ میں تڑپ تڑپ کے مر جاؤں گی، سائے پہ نہیں جاؤں گی، جب تک میرا یہ بیٹا جو مسلمان ہو گیا ہے دین نہیں چھوڑتا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ اپنی ماں کے پاس گئے، فرمایا امی میں عظمت کو بھی جانتا ہوں، شان کو بھی جانتا ہوں، تیرے احسانات کو بھی جانتا ہوں۔ تو نے مجھے ماں اپنے پیٹ میں کتنے مہینے اٹھایا، تو نے مجھے کتنے مہینے اپنی گود میں پالا، اپنا دودھ پلایا، کتنی محبتیں دی ہیں، میں ساری چیزیں جانتا ہوں۔ لیکن چاہے تو بھوک سے مر جائے، چاہے تو دھوپ میں مر جائے، میں اسلام نہیں چھوڑوں۔ اب یہ کہنا آسان ہے، ذرا یہ کر کے کوئی دکھائے تو ہم پتہ کریں ہم کس درجے کے مسلمان ہیں، آج ہمارے ایمان کا لیول کیا ہے۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ جب ہوا ہے، فتح مکہ کے فوراً بعد، مکہ تو بغیر لڑائی کے فتح ہو گیا الحمدللہ، انہوں نے ہتھیار ڈال دیے، مقابلہ کیا ہی نہیں ہے۔ حنین کی طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ ادھر سے قبائل اکٹھے ہو کے وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ مکے والے تو بزدل ہو گئے، یا انہوں نے تو رشتہ داری کا لحاظ رکھ لیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے پر قبضہ دے دیا، تو ہم ان پر حملہ کرتے ہیں اور ہم ان پر چڑھائی کرتے ہیں، ہم ان سے مکہ واپس چھینتے ہیں، ہم کعبۃ اللہ ان سے واپس چھینتے ہیں۔ تو ان قبائل کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، تو آپ نے صحابہ کو فرمایا وہ قبل اس کے کہ وہ آئیں، ہم ان کی طرف جا کے ان پر حملہ کرتے ہیں۔ اب اس طرف گئے، جا کر کے حملہ کیا، وہاں اللہ نے فتح دی، اور اتنا مال غنیمت آیا، اتنا مال غنیمت آیا
کہ ہزاروں کی تعداد میں اونٹ ہیں، ہزاروں کی تعداد میں بکریاں ہیں، ہزاروں کی تعداد میں بھیڑیں ہیں، ہزاروں کی تعداد میں دوسری چیزیں ہیں، بے شمار بہت زیادہ مال غنیمت۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جعرانہ کے مقام پر بیٹھ کر کے جو ایک چوراہا کی طرح بنتا تھا، وہاں حضور نے وہ مال غنیمت تقسیم فرمایا۔ اب مکے کے وہ لوگ جو اسی وقت فتح مکہ کے وقت مسلمان ہوئے، گویا کہ ان کو مسلمان ہوئے ہی 4-5 دن ہوئے تھے، اس سے پہلے وہ اسلام کے مسلمانوں کے دشمن تھے، لیکن ابھی مکہ فتح ہوا تو اس دن مسلمان ہوئے، 4-5 دن پہلے مسلمان ہوئے، اور وہ اپنے اپنے جگہ کے علاقے کے قوم کے خاندان کے سردار بھی تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک کو بلایا، ہاں بھی فلانے کو ادھر بلاؤ، یہ 100 اونٹ تیرے ہیں، ہاں بھی فلاں کو ادھر بلاؤ، یہ 100 بکریاں تیری ہیں، یہ 100 فلاں تیرا ہے، 1000 بکری تیری ہے، 1000 بھیڑیں تیری ہیں، یوں گویا کہ ان کو مال تقسیم کیا۔ جو ابھی مسلمان ہوئے، چند دن پہلے مسلمان ہوئے، اور وہ اپنے اپنے علاقے کے اپنے اپنے خاندان کے سردار بھی تھے، جو انصار صحابہ تھے مدینہ طیبہ والے، جنہوں نے اسلام کے لیے بڑی قربانیاں دی تھی، جنہوں نے ایک ایک مہاجر صحابی کو اپنا بھائی بنایا، اپنا مال گھر کا مال آدھا ان کو دے دیا۔ اس کے علاوہ یہ 8 ہجری ہے، 2 ہجری سے جنگیں شروع ہوئی غزوہ بدر سے، ہر غزوے میں وہ اپنے بچے شہید کروا رہے ہیں، عورتیں بیوہ کروا رہے ہیں، بچے یتیم کروا رہے ہیں، اپنے جوان بیٹے قربان کر رہے ہیں۔ انصار صحابہ نے بڑی قربانیاں دی ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں کہ ساری قربانیاں اسلام اس حال میں پہنچا کہ آج مکہ ہم نے فتح کر لیا، یہ ساری قربانیاں تو ہماری ہیں، لیکن ابھی بکریاں اونٹ تقسیم ہو رہے ہیں تو سارے کن کو دے جا رہے ہیں؟ مکے والوں کو جو ابھی مسلمان ہوئے۔ تو بعض نوجوان جو پختہ نہیں تھے، ان کے ذہن میں یہ بات آئی اور انہیں زبان سے کہہ بھی دی کہ الیاذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پرانی رشتہ داری کی وجہ سے، جو کہ آپ اصل مکے کے ہیں، سارا خاندان آپ کا مکے کا ہے، تو آپ ان کو نواز رہے ہیں مال سے، ہمیں نہیں دے رہے۔ یہ چند نوجوانوں نے یہ بات کہہ دی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ تک یہ بات پہنچی تو آپ نے فرمایا کہ بھی اہل مدینہ ایک جگہ پر جمع ہو جائے، اور اس وقت اہل مدینہ کے ساتھ اور کوئی نہ ہو، میں نے ان سے ذرا خاص بات کرنی ہے۔ اب سارے اہل مدینہ جمع ہو گئے، انصار صحابہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، تو آپ نے فرمایا بھائی یہ بات مجھ تک پہنچی ہے، آیا تم نے کہی ہے یہ سچ ہے کہ بھی میں نے مال ان میں تقسیم کر دیا جو میرے اپنے ہیں، مکے والے ہیں، اور تمہیں نہیں دیا؟ تو انہوں نے کہا بھی اول تو ہم میں سے کسی سمجھدار بڑے بندے نے یہ بات کہی نہیں ہے، چند نوجوان غیر پختہ لوگوں نے کہی ہے، تو ہم آپ سے معذرت کرتے ہیں، ہم معافی چاہتے ہیں، اس بات پر بھی ہم معافی چاہتے ہیں، آپ نے جو کیا بالکل ٹھیک کیا، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ میرے آقا نے وہاں ایک جملہ ارشاد فرمایا، مسلمانوں کے لیے آج بھی وہ قابل افتخار ہے۔ فرمایا دیکھو ہم چوراہے پر بیٹھے ہیں، یہاں سے ایک راستہ مکے کو جاتا ہے، ایک راستہ طائف کو جاتا ہے، ایک راستہ یہاں سے مدینہ کو جاتا ہے، تو ہم جب یہاں سے اٹھیں گے، ہر کوئی اپنے اپنے علاقے کی طرف جائے گا، تو جو مکے کی طرف جائیں گے کوئی اونٹ لے کے جا رہا ہوگا، کوئی بکریاں لے کے جا رہا ہوگا، کوئی فلاں چیز لے کے جا رہا ہوگا، لیکن مدینے والوں تم محمد کو لے کے جا رہے ہو، تم اللہ کے نبی کو لے کے جا رہے ہوگے، حالانکہ قریب یہاں مکہ ہے، مدینہ قریب نہیں ہے، اور مکہ وہ شہر ہے جس میں میری پیدائش ہوئی ہے، میرے باپ دادا یہاں رہے ہیں، میرا خاندان یہاں ہے، نبوت سے پہلے 40 سال میں یہاں پلا ہوں، نبوت کے بعد 13 سال میں نے یہاں گزارے، تمہارے پاس تو میں نے صرف 10 سال گزارے، لیکن میں نے اپنا معاہدہ کیا تھا کہ جب میں مدینہ کی طرف جا رہا ہوں تو تم نے شرط لگائی تھی کہ واپسی نہیں ہوگی، تو میں اسی شرط پر قائم ہوں، اگرچہ مکہ فتح ہو گیا لیکن میں آج بھی مدنی ہوں، میں مکی نہیں، میں نے اپنا گھر آج بھی مدینہ کو بنایا ہوا ہے، لہٰذا تمہیں یہ بات قبول نہیں ہے، یہ تقسیم قبول نہیں ہے کہ مکے والے تو مال لے کے جا رہے ہوں اور تم اللہ کے نبی کو لے کے جا رہے ہو، یہ دولت ہے مسلمانوں۔ اس پر مدینے والے اتنے خوش ہوئے، اتنے خوش ہوئے، اتنے خوش ہوئے کہ اس وقت کی ان کی خوشی دیدنی تھی
کہ واقعی یہ تو بہت بڑی بات ہے کہ بھیڑ بکریاں اونٹ گائے یہ تو عارضی ہیں، یہ تو چند دنوں کے ہیں، لیکن محمد ہمارے ہیں تو پھر ہمارے ہی ہمارے ہیں۔ حضور مکے میں پیدا ہوئے، مکے میں 40 سال گزارے، مکے میں 13 سال گزارے، آپ کی 53 سال کی زندگی مکے کی اور 10 سال کی زندگی مدینہ طیبہ کی، لیکن آپ کا روضہ کہاں ہے؟ مدینے میں ہے۔ حالانکہ مکہ فتح ہو گیا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ سکتے تھے، مکے میں اپنا گھر بنا سکتے تھے، لیکن ایسا نہیں کیا اہل مدینہ کی وجہ سے۔ ان کو یہ دولت ملی ہے، کس کی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اب یہ دولت ہے مسلمانوں، آج ہم نے پتہ نہیں کس کو دولت سمجھا ہوا ہے۔ آج بھی جیسے مدینہ والے فخر کر رہے تھے ہمیں محمد مل گئے ہیں، ہم محمد کے ملنے پر راضی ہیں، اس کے مقابلے میں اونٹوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، بکری بھیڑوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، مال و زر دولت کی کوئی حیثیت نہیں ہے، تو آج ہم بھی فخر کریں ہمیں نبی کی سنت مل گئی، ہمیں نبی کی سنت مل گئی۔ ایک صحابی ہیں جہاں آج غزہ ہے، جہاں جنگ ہو رہی ہے یہودیوں سے، اس میں جا اسی علاقے میں وہ شہید ہوئے تھے۔ ایک صحابی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بندے کے بارے میں فرمایا کہ فلاں جو کافر ہے وہ میرے بارے میں بہت نازیبا گندی زبان استعمال کرتا ہے اور میرے بارے میں گستاخیاں کرتا ہے، کون ہے جو اس بدبخت سے مجھے راحت دلائے؟ مطلب یہ تھا کہ اس کو قتل کر دے۔ تو ایک صحابی کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ یہ کام میں کروں گا، عبداللہ بن انیس تھے غالباً رضی اللہ تعالیٰ، یا رسول اللہ یہ کام میں کروں گا، آپ مجھے اس کا ایڈریس بتائیں، آپ مجھے اس کا حلیہ بتائیں، یہ کام میں کروں گا۔ حضور نے فرمایا بھائی دیکھ لو، اس کے بارے میں بڑا مشہور ہے کہ بڑا جسامت والا ہے، قد و قامت والا ہے، ڈھیل ڈھول والا ہے، بڑا پہلوان ہے، بڑا بہادر ہے، بڑا لڑاکا ہے، بڑا جنگجو ہے، تو تم تو چھوٹے سے کمزور سے ہو۔ یا رسول اللہ میں کروں گا۔ اب حضور نے اس کی علامتیں بتائیں، گھر بتلایا، نشانیاں بتلائیں، وہ تیاری کر کے چلا گیا، جا کر کے اسی کا مہمان بن گیا۔ اس کو تو نہیں پتہ تھا کون ہے، کہاں سے آیا، مہمان نوازی عرب کا شیوا تھا، آج بھی ہے، تو جا کے اسی کا مہمان بنا، اور اسی کا مہمان بنا تو رات ہے، دن ہے، صبح ہے، شام ہے، اکٹھے بیٹھے باتیں بوتیں کرتے۔ تو جب اس کو بہلا لیا بس اب یہ مانوس ہو گیا میرے ساتھ، تو اب اس کو ایسے طریقے سے کہ اس کو پتہ نہیں چلنے دیا اور فوراً وار کیا اور گردن قلم کر دی، سر الگ جدا کر دیا۔ آ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا، یا رسول اللہ میں نے آپ کے دشمن کو جہنم واصل کر دیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کر کے ان کو اپنے ہاتھ والی لکڑی، عصا مبارک جس پر حضور آسرا لگایا کرتے تھے، ہاتھ میں لے کے چلا کرتے تھے، حضور نے وہ لکڑی اس کو دے دی۔ یہ خوش ہو کر کے لکڑی دے دی اور فرمایا اس کو سنبھال کے رکھنا، قیامت کے دن حوض کوثر پہ جب آئے گا اس لکڑی کو لے کے آنا، میں تمہیں اپنے ہاتھ سے جام کوثر پلاؤں۔ اب انعام کیا ہو رہا ہے؟ دولت مل رہی ہے، بھیڑ بکریاں مل رہی ہیں، کار کوٹھی مل رہی ہے، روپیہ پیسہ مل رہا ہے، حضور اپنی لکڑی دے رہے ہیں، علامت دے رہے ہیں، اپنے ساتھ تعلق رکھنے والی، اپنے ہاتھ والی لکڑی مبارک دے رہے ہیں، عصا مبارک دے رہے ہیں۔ اور یہی صحابی ہمیشہ اس لکڑی کو سنبھال کے رکھتا ہے اور اپنے خاندان گھر والوں میں وصیت کر دی کہ جب میں فوت ہوں تو میری لکڑی یہ والی قبر میں میرے ساتھ رکھنا۔ اور وہ شہید ہوئے اس غزہ کے علاقے میں، اور جب تدفین کی گئی تو وہ لکڑی ان کے ساتھ رکھی گئی۔ اب مسلمانوں قبر کو ایسے نہ سمجھو، اگر قبر اسی قبر سے اس میت نہ اٹھنا ہوتا تو وہ صحابی کیا اتنا سمجھ نہیں رکھتا تھا کہ میں لکڑی اپنے ساتھ رکھوا رہا ہوں، میری جسم تو مٹی ہو جائے گا، قبر تو کسی اور جگہ پر ہے، یہ تو قبر نہیں ہے، یہ تو صرف عین پردہ کے لیے ہے، یہ تو جسم کو چھپانے کے لیے ہے، قبر تو کسی اور جگہ پر ہے، علیین میں ہے، فلاں جگہ پر ہے، لہٰذا یہاں لکڑی رکھنے کا کیا، لکڑی کو بھی دیمک کھا جائے گی، میرے جسم کو بھی مٹی کھا جائے گی، کیڑے مکوڑے کھا جائیں گے، میں نے کون سا یہاں سے اٹھنا ہے، اور اٹھوں گا تو پھر مجھے کیا یاد ہوگا کہ لکڑی بھی میرے ساتھ تھی اور میری لکڑی بھی ویسے پڑی ہوگی۔ اس کو ایمان تھا، یقین تھا، تبھی تو رکھوائی نا، اور وہ جانتا تھا کہ اسی قبر سے میں نے اٹھنا ہے اور اسی لکڑی کو یہاں سے ساتھ ہاتھ میں لے کے اٹھنا ہے۔ اب ذرا اندازہ لگاؤ، اگر لکڑی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق رکھتی ہے تو کیا یہ داڑھی حضور کی نشانی نہیں ہے؟ مسلمانوں یہ داڑھی حضور کی نشانی نہیں ہے؟
लकड़ी अगर निशानी बन गई उस सहाबी के लिए कि हौज़े कौसर पे ये निशानी लेके आना, मैं आपको अपने हाथ से जामे कौसर पिलाऊंगा, तो क्या ये दाढ़ी मुसलमानों ये हमारे नबी की निशानी नहीं है? ये मेरे नबी की निशानी है। जब लेके आओगे तो मेरा नबी इसी को देख के भी खुश हो जाएगा और फरिश्ते भी समझेंगे कि ये मोहम्मद का ग़ुलाम है, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ग़ुलाम है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती है। हुजूर अपनी उम्मत को वुज़ू से पहचानेंगे और दाढ़ी से पहचानेंगे। वुज़ू कौन करेगा? जो नमाज़ पढ़ेगा। जो हुजूर का उम्मती नमाज नहीं पढ़ता और अपने आप को कहता है कि मैं बड़ा आशिक़ रसूल हूँ। अभी देख रहा चंद दिन बाद अभी रबीउल अव्वल आने वाला है, सारे गलियों में बाज़ारों में इश्क़ रसूल आ जाएगा, झंडियाँ आ जाएंगी, बत्तियाँ आ जाएंगी, जलूस हो जाएंगे और पता नहीं क्या क्या गुल गुबारे हो जाएंगे। सारे आशिक़ रसूल होंगे जिन्होंने नमाज सारा साल में एक भी नहीं पढ़ी, उस दिन भी नहीं पढ़ेंगे, उस दिन भी नहीं पढ़ेंगे। ये कितना बड़ा धोखा है शैतान का, अल्लाह ताला मुआफ़ फरमाए। तो हुजूर ने इरशाद फरमाया कि क़यामत के दिन मेरे एक एक उम्मती के आज़ाए वुज़ू ऐसे चमक रहे होंगे जैसे फरमाया सूरज की चमक होती है। मुझे पता चल जाएगा, एक आदमी का घोड़ा हो, उसका चेहरा उसके पाँव सफ़ेद हों, क्या वो दूसरे घोड़ों से मुमताज़ नहीं होगा? पर मेरा एक एक उम्मती वुज़ू की वजह से पूरी इंसानियत में मुमताज़ होगा। मुझे देख के पता चलेगा ये मेरा उम्मती है। लेकिन किससे पता चलेगा? वुज़ू से। वुज़ू करेगा तो कब? जब नमाज पढ़ेगा। अगर हुजूर का उम्मती नमाज नहीं पढ़ता तो वुज़ू क्या करेगा? जब वुज़ू नहीं करेगा तो उसके आज़ा कैसे चमकेंगे? जब आज़ा नहीं चमकेंगे तो हुजूर कैसे उसको उम्मती मानेंगे? अल्लाह पाक हमें समझ नसीब फरमाए, अमल की तौफीक दे। जुमे का दिन है, जुमे के दिन को आदाब जुमा के साथ गुजारना चाहिए। मैं हर जुमे अर्ज़ करता हूँ, बार बार अर्ज़ करता हूँ, अल्लाह पाक हमें अमल की तौफीक दे। दरूद पाक की कसरत करें और सूरह कहफ की तिलावत करें और सुन्नतों का एहतमाम करें, दिलों को पाक साफ़ करें। और जुमे वाले दिन जैसे हम ज़हर की सफाई करते हैं, जिस्म को साफ़ करते हैं, गुस्ल करते हैं, खुशबू तेल लगाते हैं, बालों नाखनों को ठीक करते हैं, तो इसी तरीके से अपने अंदर की फ़िक्र भी करें। उधर भी कीना है, बुग़्ज़ है, हसद है, लालच है, हिर्स है, तमा है, किसी के साथ भाई के साथ नाराज़गी है, फ़लाँ के साथ नाराज़गी है, फ़लाँ के लिए दिल मैला है। दिल को पाक साफ़ करें। हर जुमा ये हमें दावत देता है, जैसे ज़हर को पाक करना है ऐसे अपने बातिन को भी पाक करना है। अल्लाह तबारक व तआला समझ नसीब फरमाए, अमल की तौफीक।